بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک باب کا ذکر کیا تھا، باب الوکالت فی الحدود، تو حدود کے بارے میں تھوڑا سا کلام کیا تھا۔ دو حدیثیں یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک آپ نے استاد سے کوئی بات سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے استاد سے حد تک ایک صحابی تک پہنچے، اور امام بخاری نے ایک دوسرے استاد سے بھی سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے استاد سے، حتیٰ کہ وہ بھی اس صحابی تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک پہلی سند پہنچتی ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو دو حدیثیں بن جاتی ہیں، اس سند سے دیکھیں ایک حدیث، اس سند سے دیکھیں ایک حدیث۔ تو بعض اوقات اس طرح ایک ہی حدیث چونکہ دو سندوں سے مروی ہوتی ہے، اس سے دو نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پر 2314 اور 2315، یہ دونوں اس حدیث میں گویا ایک ہی حدیث دو ہیں کیونکہ سند مختلف ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انیس، فلاں عورت کی طرف صبح جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ تو یہ چونکہ کتاب الوکالہ چل رہی ہے، اور وکالت کا مطلب بھی ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ کسی کو کوئی کام سپرد کر دینا۔ تو اب یہ جو اور حدود کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی کہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ سزا کو حد کہا جاتا ہے۔ تو زنا کی حد بھی اللہ کے نبی نے مقرر کر دی کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو 100 کوڑے، یعنی قرآن میں بھی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ آدمی کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ تو اب اس حدیث میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حاکم اسلام چاہے تو کسی کو حد جاری کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حاکم اسلام کسی کو حد کا وکیل بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ایک حدیث سے بظاہر چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، لیکن دیگر حدیثیں اس کے مخالف موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، مذاہب بیان کرتے ہوئے، کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حدود اور قصاص میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے، اور جب تک مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا حاضر نہ ہو اس وقت تک حد اور قصاص کو جاری کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور ابن ابی لیلہ اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ حدود، قصاص اور دیون یعنی قرضہ جات وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ اس میں یعنی اس میں وکالت جاری کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اصل اصول یہ ہے کہ خود جس نے اس طرح کوئی جرم کیا ہو، یا تو وہ خود آ کے اقرار کرے، تو حاکم اسلام کے سامنے آ کر اقرار کرے، پھر حاکم اسلام اس پہ حد جاری کرے گا، یا اگر اس کے اس فعل پر کچھ گواہ ہیں تو وہ گواہ آ کر حاکم اسلام کے سامنے گواہی دیں گے، یا جیسے آج کورٹ ہے تو جج کے سامنے باقاعدہ گواہی دیں گے، ان پہ جرا ہوگی، ان سے کویسچنز کیے جائیں گے۔ اگر وہ بالکل صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر حد جاری ہوتی ہے، لیکن ویسے نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ 2316 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت نعیمان کے بارے میں ہے کہ اس کیفیت میں لایا گیا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو جو لوگ گھر میں تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو ماریں۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں بھی ان مارنے والوں میں شامل تھا جنہوں نے ان کو مارا، پس ہم نے ان کو جوتیوں اور درخت کی شاخوں سے مارا۔ یہ ہوا کبھی کبھار ایسے کوئی معاملات کے بتقاضائے بشریت معاملات تھوڑے بہت ایسے ظاہر ہوئے کہ اس طرح کی بے احتیاطیاں ہوئیں، تو اب یہ شراب کی جو حد تھی یہ باقاعدہ کوئی مقرر نہیں تھی، بس ایسی کسی کو اگر فرض کر لیں کسی کو ایسا معاملہ ہوا تو دو چار ہاتھ مار دیے، یا ان کو مطلب چادر وغیرہ مار دی، بس ایسا ہوتا تھا۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے پھر 80 کوڑے سزا مقرر فرما دی کہ ہم 80 کوڑے کرتے ہیں، اور اس میں پھر دیگر صحابہ کرام بھی بالکل متفق ہو گئے، تو اب اس پر اجماع صحابہ ہوا، اتفاق، اجماع کہتے ہیں اتفاق کو، کہ 80 کوڑے شراب پینے والے کو لگائے جائیں گے، شرعی سزا اس کی یہ ہے۔
اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الوکالتی فی البدنی و تعاہدہا، اونٹوں کا کسی کو وکیل بنانا اور ان کی حفاظت کرنے کا باب۔ 2317 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے۔ تو جیسے حج پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر فرمائے تھے، تو ان کے یہ قربانی کے اونٹوں کے یا جو دم کے اونٹ ہوتے تھے ان کے ہار ڈالے جاتے تھے، وہ دور سے تاکہ ممتاز نظر آئیں، اور ان کو بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا، لہذا لوگ ان کو مارتے نہیں تھے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کے بھی تالاب پہ جا کے پانی پئیں تو ان کو منع نہیں کرتے تھے کہ بھئی قربانی کے اونٹ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ مخصوص کر دیا ہے، تو ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ ان ہاروں کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان ہاروں کو اونٹ کے گلے میں ڈالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو میرے والد کے ساتھ بھیج دیا، یعنی ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان چیزوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی تھی، حتیٰ کہ قربانی کے اونٹ کو نحر کیا گیا۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کے اونٹوں کا وکیل بنا دیا کہ آپ قربانی کریں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے حکم دیا کہ قربانی کریں، اس کے بعد کوئی حلال چیز آپ پر حرام نہیں کی گئی۔ مراد یہ ہے کہ شرعی احکام بتدریج نازل ہوتے تھے، بعض اوقات ایک حرام چیز کو حلال کر دیا جاتا تھا، جیسے پچھلی شریعتوں میں بعض چیزیں ممنوع تھیں، اس شریعت میں ان کو حلال کر دیا۔ تو یہ جو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جو پہلے حکم کو ختم کر دیتا ہے، وہ حکم اٹھا دیتا ہے، اس دوسرے کو کہتے ہیں ناسخ، اور جو حکم چلے جاتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلا حکم غلط تھا دوسرا صحیح آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ناسخ جو ہوتا ہے وہ اصل میں جو پہلے والا حکم تھا اس کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان چیزوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی تھی، یہاں تک کہ قربانی کے اونٹ کو نہر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ناسخ نازل نہیں ہوا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا قال الرجل لوکیلہ دعہ حیث اراک اللہ وقال الوکیل قد سمعت ما قلت۔ جب کسی شخص نے اپنے وکیل سے یہ کہا کہ آپ اس کو جہاں مناسب سمجھیں خرچ کر دیں، اور وکیل نے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا، اس کا باب۔ تو آپ جانتے ہیں باب میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ بعض اوقات حدیث میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے، مضمون یا کوئی جملہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، امام بخاری اس کو عنوان کے طور پہ اوپر ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس عنوان سے آپ اندازہ کر لیں حدیث میں کیا آنے والا ہے، اور اس عنوان کو باب کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ باب قائم کیا، 2318 نمبر حدیث پاک لے کر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا کا باغ تھا، اور یہ مسجد کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے، اور جب آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، آل عمران کی آیت نازل ہوئی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، اور بے شک میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا ہے، یعنی یہ باغ ہے، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے، میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے کو اللہ کے پاس ہونے کی امید رکھتا ہوں، یعنی امید رکھتا ہوں کہ اللہ قبول فرما لے گا، اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو یہ مجھے اس کا اجر وہاں ملے گا۔ تو یا رسول اللہ، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ اب گویا کہ ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک طریقے سے اس کا وکیل بنا دیا، رسول اللہ آپ جہاں چاہے خرچ کر لیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو، یہ نفع آور مال ہے، میں نے سن لیا کہ تم نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ تم یہ مال اپنے قرابت داروں کو دے دو، رشتہ داروں کو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ تو ذرا غور فرمائیں، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اس میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اس کے اور نبی کریم موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کو پاس رکھنا یہ کوئی برا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال بہت بری چیز ہے، مالدار بہت برے ہوتے ہیں، مالداروں کو آخرت میں بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ غلط خیال ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر انسان حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں بخل نہ کرے، وہاں خرچ کرے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، غریبوں کی امداد ہے، اپنے گھر والوں کو نان نفقہ بھی دیتا ہے، وہاں خرچ کرے۔ اور اگر جمع رکھتا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ جمع رکھتا ہے، یعنی جب بچ گیا، حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے، پھر بھی بچ گیا اور وہ اچھی نیت سے جمع کر کے رکھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے جب بوقت وفات، قریب تھی وفات ان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی کیا 1/3 کر دوں، یعنی 1/3، 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں؟ سرکار نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، اپنی ضرورت کا سوال کر رہے ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی کامل تعلیم ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطلب بعض ایسے عام مطلب جو لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ ڈیپلی انہوں نے دین کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، جی مال بڑی بری چیز ہے، سب خرچ کر دو، مال پاس رکھنا منع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ مالدار صحابی ہیں، نبی کریم نے تو نہیں فرمایا کہ تم مال یہ سانپ اور بچھو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا اس کو خرچ کر دو، نہیں۔ وہ مالدار ہے، لیکن ہوتا یہ تھا جب جہاد کی ضرورت ہے جہاد میں دے رہے ہیں، دین کے لیے چاہیے پیسہ فوراً دے رہے ہیں، صدقات ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر مال کی کثرت ہے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ روایت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں اجر میں۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے اور وہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ نبی کریم نے انکار تو نہیں کیا، یہ تو نہیں فرمایا کہ تم غریب ہو اور غریب کا مقام زیادہ ہوتا ہے، امیر تو ذلیل ہوگا، امیر تو پیچھے ہوگا، اس کے درجات کہاں سے بلند ہوں گے؟ نہیں، مانا سرکار نے جب انہوں نے کہا، انکار نہیں کیا، لیکن یہ ضرور فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو اسے کر لے اس دن اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو یہی عمل کر لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99، 34 نہیں فرمایا، یہ کر لے تو سب سے افضل ہے۔ کچھ دن بعد پھر وہ صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے یہ عمل کیا، جب ہمارے مالدار بھائیوں کا پتہ چلا انہوں نے بھی اس کو شروع کر دیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو اس حدیث سے ذرا اندازہ کریں، اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ سرکار نے مال کی موجودگی، مال کی کثرت کو ناپسند نہیں فرمایا۔ یہ ناپسندیدہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم غلط طریقے سے خرچ کریں، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں نہ کریں، غلط مقامات پر خرچ کریں، یا بخل کی وجہ سے جمع کر کے رکھیں، کسی کا حق ہی ادا نہ کریں، تو یہ سانپ بھی ہوگا، بچھو بھی ہوگا اور آخرت میں نقصان بھی دے گا۔ ورنہ جتنا زیادہ مال اتنا بڑا آپ ثواب جاریہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، دینی کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سیمنٹ اتنی مہنگی، سریا اتنا مہنگا، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، کھانے پینے کے مسائل، دینی طالب علم آتے ہیں تو وہ سفر خرچ بھی پیسے سے ہوتا ہے نا، پیٹرول آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچ گیا اور کہاں تک پہنچنے والا ہے، تو یہ سب چیزیں پیسے سے تو حاصل ہوتی ہیں، پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیسہ قابل نفرت چیز نہیں ہے، اصل توجہ طلب چیز ہے، اس کے حاصل کرنے کے ذرائع، اس کو جمع کرنے کے مقاصد، اس سے خرچ کرنے کے ذرائع، اور کس قصد و ارادے سے آپ اور کس مقام پہ خرچ کر رہے ہیں،
اس پر شریعت کے تقاضے کے مطابق گہری نظر رکھی جائے اور شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تو بتایا بہت مالدار صحابی تھے اور ان کا سب سے پسندیدہ مال ایک بیروہا کا باغ تھا اور اس میں کھجوریں بہت تھی، میٹھے پانی کا چشمہ، اندازہ کریں پانی ابل رہا تھا اور میٹھا پانی بالکل۔ تو اور پھر اس پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے، کھجور تناول فرماتے، پانی پیتے، اتنی عظیم ہستی اس باغ میں آتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اور یہ امتحان تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے جو میں اللہ کے راہ میں دوں؟ وہ باغ، اور آپ نے وہی باغ پھر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اگر ہمیں کہا جائے بھائی اللہ کے راہ میں پسندیدہ چیز دے دو، تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم پسندیدہ چیز دے دیں۔ اگر میرے دو مکان ہیں، ڈیفنس میں ایک کوٹھی ہے اور ایک لیاری کے اندر کھولی ہے، تو میں اللہ کے راہ میں لیاری والی کھولی تو دے دوں گا، لیکن ڈیفنس کا مکان دینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سب خرچ کر دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے راہ میں دیں تو دل کھول کر دیں۔ اگر بہت ہی اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہ دیں، درمیانہ درجے کا ہونا چاہیے، دینا ضرور چاہیے، کبھی کبھار اپنے آپ کو اس آزمائش میں بھی ڈالنا چاہیے۔ تو انہوں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دیا وہ بھی بڑی توجہ طلب ہے، اس میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں تبصرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔